میں ہوں اردو پوائنٹ کی طرف سے سبطین رضا، اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شاعر، برطانیہ میں کئی سال سے موجود اور وہاں کے ادب کے حوالے سے بہت کام کرنے والے جناب باصر سلطان کاظمی۔ باصر سلطان کاظمی صاحب کا ایک بہت بڑا حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ عہد ساز شاعر جناب ناصر کاظمی کے فرزند ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے، ادب کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ جی باصر بھائی، آپ چونکہ بہت عرصہ سے برطانیہ میں موجود ہیں، تو وہاں شعر و ادب کی کیا صورت حال ہے؟ دیکھیے، میں اکثر یہ بات اور ہمارے احباب جانتے بھی ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ وہاں مشاعرے ایک بہت ہی اچھا ایک ادارہ میں کہوں گا، اور وہ ایک سماجی تقریب ہوتی ہے، خالص شعری تقریب نہیں ہوتی۔ اس میں جو خاندان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، ملتے ہیں، اور کیونکہ بہت عرصے بعد بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جو بنیادی ایکٹیویٹی مین جو ہے وہ تو شاعری ہوتی ہے، پھر شعراء اپنا کلام سناتے ہیں، اور بہت باذوق بھی ہوتے ہیں ہم سامعین میں، تو وہ ایک یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک اردو زبان کو ایک تازگی ملتی ہے اس سے، اور بڑے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنے میں مشاعرے کا بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا جو حصہ ہے وہ ٹی وی چینلز کا ہے، جو مختلف زبانوں میں اب ایک زمانے میں صرف ایک ہی چینل تھا، بلکہ جب میں گیا تھا 1990 میں تو ایک بھی چینل نہیں تھا ایشین، پھر ایک آیا اس طرح، تو اور یہ ویڈیو دیکھتے تھے۔ تو اب تو یہ ہے کہ اس سے، اور اس میں جو وہاں کی نئی نسل ہے وہ ان کی سماعتوں میں اردو کے الفاظ، جملے، گفتگو، پھر وہ ڈرامے، جو کہانیاں، تو یہ شعری جو صورتحال ادبی ہے وہ یہ ہے۔ رسالے بس ایک دو ہی ہیں، اور وہ بھی یہ کہ اس میں کیونکہ وسائل کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کو باقاعدگی سے چلانے کا، تو ایک اخبار یہاں کا جو یہاں پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اسی کی ایک برانچ وہاں ہے مینلی۔ اتنا عرصہ سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو جو شاعری کی اصناف ہیں، غزل یا نظم، دونوں میں سے کیا پسند ہے، زیادہ کیا پسند ہے؟ دیکھیے، اس میں میری پسند ناپسند کا تو کوئی اتنا سوال رہتا نہیں جب لکھنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ تو میں نے یہ بات لکھی بھی ہے ایک دو جگہ کہ خیال یا جذبہ اپنی حیث خود منتخب کرتا ہے۔ تو پسند تو ظاہر ہے غزل ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے آنکھ ہی غزل میں کھولی، غزل کے گھر میں، غزل کے شہر میں، پھر جو شاعر جن کو میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا۔ لیکن مجھے پھر یہ تھا کہ اب ایک ہی طرح کی چیزیں سن کے آپ نے تھوڑا سا مختلف راستے، اور مجھے بزرگوں نے کہا بھی تھا، والد صاحب نے بھی، محبوب خزاں خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ کچھ اور انکورڈ ایریاز اس کو وہ کہتے تھے۔ تو والد صاحب نے خود بھی منظوم ڈرامہ لکھا، نظم لکھی، اور وہ ایک مثنوی لکھنا چاہتے تھے طویل، تو غزلوں کا ایک سلسلہ تھا، پہلی بارش، وہ بھی لکھا۔ تو اس طرح سے میں نے پھر کالج میں ڈرامہ پڑھا، تنقید پڑھی، پھر پڑھائی، تو اس میں اس کو باقاعدہ میں نے تخلیقی صنف، تنقید کو تخلیقی صنف پایا، اس میں نے کچھ چیزیں اپنی کوشش بھی کی۔ تو پسند تو وہ چیز ہوتی ہے جو آتی ہے، میرا خیال شاید سب کا یہ معاملہ، کہ جہاں آپ زیادہ مطمئن ہوں، کہ اگر ایک غزل اچھی، زیادہ آپ اس سے مطمئن ہیں اپنی غزل سے، تو زیادہ وہ پسند ہوگی۔ جیسے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں میں کون سا زیادہ، تو اس میں مختلف مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سب کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں کسی نے کوئی اچھا کام کیا، جو اچھی بات، کسی غزل میں کوئی شعر اچھا لگ رہا ہے، تو وہ اس طرح۔ لیکن میں نے بہت عرصہ صرف غزل ہی کہی، بلکہ برطانیہ جانے تک غزل ہی کہی، اور وہاں میں نے جو پہلی میری کتاب چھپی، پہلا مجموعہ موج خیال، اس کے دیباچے میں نے لکھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ، اور ڈرامہ تو بہرحال یہاں لکھا تھا میں نے، وہ شائع بھی ہوا، اس کی بڑی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، تو یعنی میری، تو اس کے بعد یہ کہ میں نے کہا، وہاں لکھا اس میں کہ شاید اب میں ڈرامے ہی لکھوں، جاتے ہی وہاں مجھے کچھ مواقع ملے، ڈرامے سٹیج ہوئے میرے ایسے تھیٹرز میں جہاں ہم دیکھنا ہی چاہتے تھے ڈرامہ۔ تو لیکن پھر یہ تھا کہ شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوا، جو اس میں غزل دوبارہ
آئی اور پھر نظمیں، پھر وہاں کے شاعروں سے جب میری دوستیاں ہوئیں، نظم کی حیت کو دیکھا، کس طرح وہ ہینڈل کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس سے پھر ایک ذرا اس میں نظم کی طرف بھی کافی. تو آپ غزل کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں برطانیہ میں اور پاکستان میں؟ غزل کا مستقبل تو برطانیہ اور پاکستان کی تخصیص کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ہندوستان میں بھی لکھی جا رہی ہے، اور امریکہ میں اور امریکہ میں، یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں تو غزل تو لکھی جا رہی ہے. اس کا مستقبل تو روشن ہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صنف میں، اس میں ایک کمال ہے کہ اگر آپ نے غزلیہ شاعری اچھی پڑھی ہے، کچھ دو چار اچھے سینئر لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، کچھ بعض دوست میسر ہیں جن کے ساتھ اور آپ اس میں یکسوئی سے کچھ محاسن کا پتہ ہے، کچھ خرابیوں کا پتہ ہے کہ جن سے بچنا ہے، تو یہ غزل کچھ نہ کچھ ہر ایک کو دے جاتی. میرا خیال ہے کچھ 1000 نہیں تو 100 شاعر تو ضرور ہوں گے جن کے پاس دو چار بہت اچھے شعر چونکانے والے ضرور ہوں گے. یہ کچھ غزل کا بھی کمال ہے. تو اس کا مستقبل تو روشن ہی روشن ہے. اچھا، وہ ایک بار بحث چلی تھی ادب برائے ادب اور ایک ادب برائے زندگی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ادب برائے ادب تو میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ تخلیق کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیونکہ بغیر وجہ کے تو ہم سر بھی نہیں کھجاتے. تو یہ بات میں نے لکھی بھی ہے. تو ادب برائے زندگی کو اگر ذرا تھوڑا سا وسیع پیمانوں میں دیکھیں تو یہ ادب زندگی سے پھوٹتا اور زندگی پہ اپلائی ہونا چاہیے. شعر جو ہے اپنا ہو، اپنا بھی وہ ایسے کسی سچویشن میں یاد آئے جیسے وہ کسی اور کا شعر ہو، کوئی کام آئے ایک طرح سے، اور وہ آپ کو ایک سہولت پیدا کرے اس وقت کی کیفیت کو کا اظہار کرنے میں. تو وہ تو، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ معاشرے کے فرد ہوتے ہیں، مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، ان میں معاشرے میں بہتری بھی چاہتے ہیں. مثلا جن شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادب برائے ادب کے وہ تھے قائل، ان کی شاعری، ان کے کلام کو دیکھ لیں. میرے والد صاحب بھی مطلب ترقی پسند تحریک دوسری طرف تھی، تو وہ اس کے حصہ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا کہ اگر آپ پاکستان کی 25 سالہ تاریخ کو دیکھیں اور میری شاعری کو دیکھیں تو میرے کلام میں وہ سب چیزیں دھڑکتی نظر آئیں گی. تو میں تو ادب برائے زندگی کو سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے. مین اسٹریم کے جو لکھنے والے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ آپ نے کچھ کام بھی کیا، وہ اس کی کچھ نوعیت بتائیے، وہ کیا کس طرح کا؟ دیکھیے، میں تو بڑے مختصر عرصے کے لیے پہلے وہاں گیا تھا. میرا تو نہ ارادہ تھا، نہ تصور بھی یہ نہیں تھا کہ میں اتنا عرصہ وہاں رہوں گا. تو میری تو بس یہ کوشش تھی کہ جو کچھ چیزیں خاص طور پہ میرے والد صاحب کی ہیں، کچھ اور جو شاعر مجھے پسند ہیں، کچھ تراجم وہاں ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایسا اچھا لکھا گیا ہے. تو دنیا اس سے اتنی متعارف نہیں ہے. حالانکہ غالب کے تراجم ہوئے ہیں، اقبال کے، فیض کے بھی ہوئے ہیں، لیکن بہت کم ہے. ایک سے ایک لکھنے والا ہمارے ہاں موجود ہے. تو یہ تھی کوشش کہ جو فرصت ملے تھوڑے سے تراجم کروں. تو پھر میرا کیونکہ وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھا، پھر وہاں کچھ تدریس سے میرا تعلق ہو گیا، تو کچھ انگریز لوگ اساتذہ سے پہلے تعارف ہوا، پھر شاعروں ادیبوں سے بھی، پھر وہ آرٹس کے حوالے سے، آرٹس کونسل کے حوالے سے، تو ان سے دوستیاں ہوئیں. تو پھر کچھ اس اشتراک کی صورت نظر آئی. تو ترجمے کے بارے میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص اگر ترجمہ کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جس زبان میں وہ ترجمہ ہو رہا ہے اس کا محاورہ، اس سب وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اس زبان میں اسی صنف میں تخلیقی کام کرنے والا بھی ساتھ آپ کے ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑا بہت وہ فرق ایسا ڈال دیتا ہے کہ تو یہ کہ وہ یہ کام وہاں کم ہوا. شاید ہمارے شاعروں ادیبوں کو وہاں مواقع کم ملے، یا انہوں نے کوئی دلچسپی کم لی. تو لیکن مجھے مواقع ملتے چلے گئے، یہ خوش قسمتی تھی میری. پھر ہم نے ورک شاپس کی مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں، تو مل کے. تو اب دیکھیے نا کہ ایک انگریز اور جس کا خاندانی مذہب عیسائیت، پھر میں مسلمان پاکستانی اور یہاں سے گیا، پھر وہ خاتون ہندو بنگالی اوریجن کی. تو یہ ایک عجیب سا ایک کمبینیشن لوگوں کو نظر آتا تھا. پھر انگریز شاعر، دیوجانی کے شوہر آئرش ہیں، انگریز ہیں، وہ آئرش ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، برائن ڈارسی. پھر اور بھی شاعر ہمارے ساتھ ملے. تو ایک طرح سے یکجہتی کا، ایک ہمدردی کا پل، جسے انتظار حسین نے یہاں کالم بھی لکھا تھا کہ برج آف سمپتھی کے نام سے، کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں اور بھی ہماری طرح اور بھی بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں.
ای ایم فاسٹر نے دراصل سب سے پہلے سر راس مسعود کو کہا تھا اپنے ناول پیسج ٹو انڈیا کے بارے میں کہ ایک برج آف سمپتھی ہوگا بٹوین ٹو کلچرس، دو جو ثقافتوں کے درمیان. تو ہمارے اس کام کو وہاں ذرا اچھا اس کی پذیرائی ہوئی کہ ادب کے ذریعے قومیتوں کو، مختلف کمیونٹیز کو ایک ان میں جو رشتے نئے نئے ڈھونڈے، ان کو قریب لانے کی جو کوشش تھی وہ اس میں اسکاٹ لینڈ سے لے کے پھر ناروے بھی گئے ہم، یہاں بھی آئے، یورپ میں مختلف جگہ تو ورک شاپس کی. میں نے خاص طور پہ غزل کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے، اس کے کیا تو بڑا وہ ہوتے تھے. اس سے مطلب غزل کا یہ اپنا جادو ہے کہ جو 2013 میں ایک اعزاز ملا میرے لیے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. MBE کا، ممبر آف برٹش امپائر، ایکسیلنٹ آرڈر ان کا جو ہے اس میں. تو میں خوش قسمتی سے پہلا شاعر ہوں اردو کا اور ادیب جسے ادبی خدمات پہ بحیثیت شاعر یہ اعزاز ملا. اور پھر ملکہ برطانیہ سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے ایک استقبالیہ دیا کہ جو ہم اثر برطانوی شاعری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بکنگھم پیلس میں وہاں ملا. پھر میں پرنس چارلز سے، شہزادہ چارلز سے پھر میں نے ایوارڈ بھی وصول کیا تھا. وہاں جو انگریزی میں غزل لکھی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس سطح کی ہے، یا مطلب اس میں آگے بڑھنے کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے اس میں امکانات کم ہیں، دیانتداری سے کہوں، کیونکہ یہ جو میرے ساتھ یا مجھ جیسے غزل کہنے والوں کے ساتھ جن کا میل ملاپ ہوا، وہ جب انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ حیت ہے کیا تو اس نے مسحور کیا انہیں. لیکن اب اس طرح سے جب وہ بہت لمبا سفر ہے، حیت جو ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں جانا، اور یہ مشکل اتنی ہے انگریزی میں کیونکہ قافیے بھی کم ہوتے ہیں تو روایت نہیں ہے. اب مثلا روایت اردو نظم کیوں کم ہے کہ اس کی روایت اردو میں کم ہے، کمزور نہیں کم ہے. تو غزل کی روایت کیونکہ زیادہ، تو یہ کہ جب جیسے جیسے پہلے مثلا رالف رسل نے غالب کی غزلوں کے ترجمے کیے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے تو اس سے دیکھتا ہے کہ اچھا کیا. حافظ نے متاثر کیا گوئٹے کو، تو گوئٹے نے اپنا پورا دیوان، مطلب جو مجموعہ تھا اس کا نام ہی دیوان رکھا. تو اس طرح سے یہ تو ایک ثقافتوں کا میل جول کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میرے جانے سے پہلے وہاں غالب کے ترجمے موجود تھے اور رالف رسل نے کیے تھے، فارسی غزل کے ترجمے موجود تھے. تو اس طرح آہستہ آہستہ میں نے اپنی سی کوشش کیا، میرے ساتھیوں نے کچھ اور اپنی طرح سے کیا. اب یہ تو منحصر ہے کہ غزل سے محبت کرنے والے، غزل کہنے والے اردو میں یا انگریزی میں کتنا کرتے رہتے ہیں کام. تو لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور رہے گا کیونکہ وہاں انتھولوجیز میں موجود ہیں. ناصر کاظمی صاحب کے حوالے سے ہم اپنے کچھ یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. وہ تو ایک سمندر ہے، آپ کوئی بات کیجیے، پوچھیے کون سی. مطلب بطور والد آپ نے انہیں کیسا پایا، یا ان کے مطلب گھر میں ماحول جو ہے ان کے وہ کیا؟ دراصل میں نے ایک کتاب لکھی ہے ناصر کاظمی شخصیت اور فن، جو اکیڈمی آف لیٹرز کے لیے ان کا ایک سلسلہ ہے، پاکستانی ادب کے معمار، انہوں نے شائع بھی کی. تو اس میں پورا ایک باب ہے، مختصراً 2 جملوں میں یہ کہ وہ ہمارے دوست تھے، میرے بھائی کے. جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی گئی، ہم بڑے ہوتے گئے، تو ویسے ویسے ان کی توجہ ہم پہ بڑھتی گئی. گھر میں بھی وہ شعر کے جو تخلیق کا جو عمل ہے وہ عام طور پر دن میں بھی جاری رہتا تھا، وہ شام کو یا رات کو، یا کوئی کیا ان کا اس حوالے سے تھا؟ یہ تو کسی بھی وقت، ویسے دن میں تو عام طور پہ میں نے لکھا ہے کہ وہ جب وہ آتے تھے رات کو گھر تو ہم سو رہے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے کی بات تھی، جب اسکول کی حد تک، اور جب ہم صبح اسکول جا رہے ہوتے تھے تو وہ سو رہے ہوتے تھے. اچھا میں نے کہا کہ وہ ان کا ایک دوستانہ سا رویہ تو تھا لیکن روب بھی بڑا تھا. ہمیں یہ معلوم تھا کہ انہیں کیا پسند نہیں ہے، اس کو سے کیسے، یہ انہوں نے اہتمام کر رکھا تھا. کوالٹی ٹائم دیتے تھے کہ جس بات کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے جاننے کی تو اس پہ وہ بات کرنا، اور ہمیں کچھ وہ دانائی کی کوئی بات، کوئی عملی حکمت کی زندگی میں جو کام آنے والی بات ہے. دیکھیے 15 سال، میں 18.5 برس کا تھا، تو جو ان سے زیادہ مکالمہ شروع ہوا 14-15 برس کی عمر سے، جو شعری کاوش بھی جب شروع ہوئی تو ان کو جو کچھ بھی دکھایا 3-3.5 برس کا، یہ تو کوئی وقفہ ہی نہیں، کوئی مدت ہی نہیں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان 3-4 برس اس وقفے میں انہوں نے اتنا کچھ ہمیں بتایا
کہ مطلب برس برس لگتے ہیں. تو شعر لکھنے کا ان کا معاملہ تھا کہ کسی بھی وقت. تو شام کو پھر انہوں نے گھر جلدی آنا شروع کر دیا تھا. جب ہم ذرا بڑے ہو گئے, ان کا گھر چلو چلتے ہیں میرے ساتھ یا بھائی کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں یا چچا کے ساتھ کچھ اور بھی. پھر ادبی ماحول بھی بدل گیا تھا. اب ان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ بس راتوں کو پھرتے تھے اور ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے. یہ ایک دور تھا. اس کے بعد بلکہ یہ بس 60s کی میرا خیال ہے 65 کی وار کی حد تک تھا. اس کے بعد تو بلکہ اس سے پہلے ہی ان کے معمولات بدلنے شروع ہو گئے تھے سب دوستوں کے ہی. شراب و شعر کی دنیا بدل گئی ناصر, یہاں ڈھونڈی لیتی ہے بے خودی کا جا. تو وہ سارے نیند پیاری ہے میرے شہر کے فنکار, میں کدا رات گیا اب بھی کھلا ہوتا ہے, سمسبو گھر سے نکلتے ہی نہیں اب ناصر. تو اس میں انہیں ایک افسوس سا بھی تھا, لیکن انہوں نے اس بات کو بڑی اچھی طرح قبول کیا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ایک دور ہوتا ہے زندگی کا. تو وہ اس معاملے میں بڑے عملی آدمی بھی تھے کہ گھر میں دیکھنا کیا مسائل ہیں, اپنے میرے چچا کو اپنے بھائی کو بتانا کہ امتحان پاس کیا کہ نہیں, اپنا جو محکمانہ ہے ہمیں دیکھنا کیا پڑھ رہے ہو, کس مضمون میں دلچسپی ہے, کیا بنو گے. ہم کہنا کہ سائنس کا زمانہ ہے سائنس پڑھو, تم کیا یا آرٹس. ہم آرٹس پڑھنا چاہتے تھے, میں تو خاص طور پہ, کیونکہ پہلے مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا, کیونکہ ان کے جو افسر دوست آتے تھے وہ ان کی زندگی اچھی لگتی تھی ہمیں. وہ ڈاکٹری میں کچھ چیر پھاٹ زیادہ تھی, کچھ ہمارے کو رول ماڈل جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں, تو اس پہ بڑی بحثیں ہوتی تھی. تو یہ نہیں تھا کہ بس وہ ہر وقت ایک اپنی وہ اس میں وہ مست ہیں اور گھر بار کا پتہ نہیں ہے. تو شعر وہ گنگنا کے لکھتے تھے اور رات کو. اچھا, مطلب یہ وہ گنگنا کر لکھتے تھے. بڑا اچھا اور مطلب چونکہ آپ اس وقت عام طور پر سوئے ہوتے تھے, رات کو وہ لکھتے تھے اور وہ گنگنا رہے ہوتے تھے. تو کبھی کوئی ایسا مطلع جو آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ نے سنا ہو ان کے مطلب جب وہ گنگنا رہے ہوں, کوئی ایسا شعر؟ جی ہاں, مطلب یہ غزل پوری کہ کب تک بیٹھے ہاتھ ملیں, چل ساتھی کہیں اور چلیں. اب یہ ادب رائے زندگی کی بات آپ کر رہے تھے, تو وہ اس میں ایک جگ جگ جئیں میرے ساتھی, جلنے والے اور جلیں. تو جو زندگی میں جو ہوتی ہیں سب دکھ سکھ سارا کچھ. اور ایک یہ غزل اس میں مجھے آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے, اب ان کی اپنے کان میں محسوس ہوتی ہے آج. پھر وہ تم آ گئے ہو تو کیوں انتظار شام کریں, کہو تو کیوں نہ ابھی سے کچھ ہے تو ابھی. پھر وہ جو ایک مشرقی پاکستان میں جو ایک سانحہ اور جو ایک سیلاب آیا, اس کے بعد جو 10-12 غزلیں ہیں, 15 غزلوں کا ایک دور ہے ان کا, کہ وہ پھر یہ غم ہے یا خوشی ہے تو, یہ مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے ایک شعر ہوا, دوسرا پھر گنگناتے تھے اس ترامیم اس میں. اور وہ جو کنارے پر ردیف ہے جس غزل کی, اس طرح سے اور بہت سی. تو اچھا, ویسے تو ان کا کلام جو ہے وہ سارا ہی بہت عمدہ ہے, لیکن آپ کو ان میں جو ہے ان کی جو غزل ہے وہ سب سے اچھی کون سی لگتی ہے؟ بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک غزل ہے, تو اسیر بزم میں ہم سخن تجھے ذوق نالائے میں نہیں, تیرا دل اداس ہو کس طرح یہ تیرے مزاج کی لائے نہیں. یہ والی غزل میں نے رسالے میں چھپی تھی, میں نے دیکھی تو مجھے ان کے باقی کلام سے بہت مختلف لگی. تو جب وہ آئے تو میں نے کہا یہ آپ کی غزل ہے. انہوں نے کہا کیوں, اور کس کی ہے؟ میں نے کہا نہیں, نام تو آپ کا چھپا ہے لیکن بڑی مختلف ہے آپ کی, تو مجھے بہت پسند آئی ہے. تو بڑے خوش ہوئے اس بات سے, کہتے ہیں ہاں اس کا ذکر کم لوگ کرتے ہیں, وہ بڑی مختلف مزاج کی غزل ہے, تو مجھے سب سے اچھی لگی. یہ غزل ہمیں پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو پوری غزل سنا دیجیے ان کی. پوری شاید اس طرح یاد نہ ہو, ایک زمانے میں میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کے کلام کا حافظ ہوں. تو لیکن یہ کہ اس میں یہی شعر ہے میری سلطنت اسی فن میں ہے مجھے عافیت, میرے کاسائے شب و روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں. تو یہ 2 شعر میں نے, باقی تو ان کے دیوان تو ہر جگہ موجود ہے. باسل بھائی, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی کوئی غزل. جی میں ضرور سناتا ہوں. یہ غزل دراصل 2 غزلیں ہیں میری, ان کے 2-2 3-3 اشعار ایک طرح سے نمائندہ سی بن گئی ہیں. تو یہ غزل اس کا جو مطلع ہے, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ وہاں لندن سے ملک ایک شہر ہے سلاؤ, وہاں ایک پتھر پہ اردو متن اور ترجمے کے ساتھ وہاں وہ دوسری زبانوں کی کچھ شاعری کے نمونے وہاں انہوں نے نصب کیے ہیں. تو یہ 6 فٹ بعد 3 فٹ کافی بڑا ہو. تو دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو, دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو, پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو. بس کا مطلب ہے کہ عادتیں اور حاجتیں باعث بدلتی ہیں کہاں,
عادتیں اور حاجتیں باسر بدلتی ہیں کہاں، رقص بن رہتا نہیں طاؤس بن کوئی بھی ہو. اور اس میں ایک شعر اور یاد آیا کہ ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر، ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر، آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو. بہت شکریہ باسط صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، ہمارے دیکھنے والوں نے آپ کی باتیں سنی. تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے باسط سلطان کاظمی صاحب سے، اور انشاءاللہ اگلی بار جو ہے نئے شاعر سے، نئے لکھنے والے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.